الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع ورائنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. سورۃ النساء آیت نمبر 44 سے 46 تک کی میں نے تلاوت کی ہے. ان آیتوں میں اللہ نے فرمایا الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا تم نے انہیں نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا. یشترون الضلالۃ، وہ کس طرح گمراہی خریدتے ہیں. یہود کو تورات کے علم سے کافی اور ایک اچھا خاصا حصہ ملا، مگر اس کے باوجود وہ لوگ کفر کی گمراہی خرید رہے ہیں. وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ، اور چاہتے ہیں کہ تم بھی راستے سے بھٹک جاؤ. نہ صرف یہ کہ وہ خود گمراہ ہیں بلکہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ تم بھی صحیح راہ سے بھٹک جاؤ. تمہیں گمراہ کرنے کے لیے مختلف تدابیر اختیار کرتے رہتے ہیں. یقیناً یہ دونوں وصف جس میں ہوں اس کی شقاوت اور بدبختی کا کیا ٹھکانہ. خود گمراہ بھی ہو اور دوسروں کی گمراہی کے درپے بھی ہو. پھر آگے اللہ نے فرمایا واللہ اعلم باعدائکم، اللہ تو تمہارے ان دشمنوں کو خوب جانتا ہے، تبھی تو اس نے تم کو تمہارے دشمنوں سے باخبر کر دیا، آگاہ کر دیا تاکہ تم ان سے بچتے رہو. پھر اللہ نے مسلمانوں کو تسلی دی، فرمایا ان کی مخالفت کا حال سن کر زیادہ فکر میں مبتلا نہ ہو جانا. کفا باللہ ولیا، اللہ کا دوست ہونا کافی ہے. وکفا باللہ نصیرا، اور اللہ کا مددگار ہونا بس ہے. اللہ ان کی مضرتوں سے تمہاری حفاظت کرے گا. پھر فرمایا من الذین ہادوا، جو لوگ یہودی ہو گئے ان میں سے ایسے بھی ہیں یحرفون الکلم عن مواضعہ، جو تورات کے الفاظ کو ان کے موقع و محل سے ہٹا ڈالتے ہیں. من الذین ہادوا، جو لوگ یہودی ہو گئے ہیں. اس آیت کریمہ میں ان یہودیوں کا ذکر کیا جا رہا ہے جو نسلاً یہودی نہیں تھے بلکہ عرب تھے. یہودیوں کی طویل صحبت سے متاثر ہو کر یہودی بن گئے تھے، لیکن شرارت اور خباثت میں یہ لوگ نسلی یہودی سے کچھ کم نہ تھے. فرمایا یحرفون الکلم عن مواضعہ، جو تورات کے الفاظ کو ان کے موقع و محل سے ہٹا ڈالتے تھے، یعنی اللہ کے کلام میں تحریف کرتے تھے. بعض مفسرین نے لفظی اور معنوی دونوں طرح کی تحریف مراد لی ہے. لفظی تحریف سے مراد یہ ہے کہ کتاب الہی کے الفاظ ہی بدل دیے جائیں، اور معنوی تحریف سے مراد یہ ہے کہ لفظ کو باقی رکھتے ہوئے منشا اور مراد کو بدل دیا جائے. امام طبری اور امام قرطبی رحمہ اللہ کا خیال ہے کہ یہاں معنوی تحریف مراد ہے، لیکن قرآن کی دیگر آیتوں میں یہودیوں کی لفظی تحریف کا بھی تذکرہ موجود ہے.
بہرحال یہود دونوں طرح کی تحریف کیا کرتے تھے۔ قرآن مجید میں لفظی تحریف کی تو گنجائش نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ذکر اتارا ہے اور ہم خود اس کی حفاظت کریں گے۔ مگر ملحدین، معجزات کے منکرین اور بدعات کے مؤیدین قرآن مجید میں معنوی تحریف کی کوشش کی ہے اور کر رہے ہیں، لیکن اللہ نے ہر دور میں اہل علم کی ایک ایسی جماعت کو پیدا فرماتے رہے ہیں جو ان کی گمراہیوں کا پردہ چاک کر کے حق اور سچائی کو لوگوں کے سامنے واضح کرتے رہے ہیں۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَائِنَا، اور کہتے ہیں کہ ہم نے سنا مگر ہم نے مانا نہیں، اور ہماری سنو اور تمہیں سنوایا نہ جائے، اور ہماری رعایت کیجیے۔ یہاں سے یہودیوں کی اور ایک خباثت کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ یہودی مسلمانوں کے خوف سے کھل کر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بد زبانی کی ہمت نہیں کرتے تھے، لیکن دل میں چھپا ہوا عناد، دل میں چھپی ہوئی دشمنی مختلف صورتوں میں زبان پر آ جاتی تھی۔ انہی میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہودی کوئی بات فرماتے، گفتگو کرتے، ایسے کلمات کہتے تھے جن کے دو معنی ہوتے تھے، ایک اچھا اور ایک برا۔ وہ لوگ برا مطلب مراد لیتے تھے اور دوسروں پر ظاہر کرتے تھے کہ ہم اچھا مطلب مراد لے رہے ہیں، ہم اچھا مطلب کہتے ہیں۔ ان کلمات میں سے ایک یہ ہے سمعنا وعصینا، اس کا ترجمہ یہ ہے ہم نے سن لیا اور مانا نہیں۔ اس کا اچھا مطلب تو یہ ہے کہ ہم نے آپ کی بات سن لی ہے اور آپ کے مخالفین کی نافرمانی کی ہے، اور برا مطلب یہ ہے کہ ہم نے آپ کی بات کو تو سن لیا مگر عمل نہ کریں گے۔ سمعنا وعصینا، سنا نافرمانی کی۔ اور دوسرا کلمہ یہ ہے اسمع غیر مسمعین، اس کا لفظی ترجمہ یہ ہے کہ آپ سنیں لیکن آپ کو سنایا نہ جائے۔ اس کا اچھا مطلب یہ ہے کہ کوئی مخالف اور رنجیدہ بات آپ کے کان میں نہ جائے، لیکن برا مطلب یہ ہے کہ تمہیں کوئی اچھی بات سنائی ہی نہ دے۔ اور تیسرا کلمہ یہ ہے راعینا۔ راعینا کے اصل معنی ہیں ہمارا خیال کیجیے، لیکن اگر عین کو ذرا کھینچ کر کہا جائے تو وہ راعینا بن جاتا ہے، جس کا مطلب ہے ہمارے چرواہے یا ہمارا چرواہا۔ لیم بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِي الدِّينِ، اپنی زبانوں کو توڑ مڑوڑ کر اور دین میں طعنہ زنی کرتے ہوئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر طعن اور تشنیع کرنا، یہ عین دین اسلام کے ساتھ طعن اور تشنیع کرنا ہے۔ یہودی اپنی زبان سے ایسے کلمات ادا کرتے جن سے بظاہر تعظیم اور توقیر کا پہلو نکلتا، لیکن دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تحقیر کا جذبہ موجزن ہوتا تھا۔ آگے اللہ نے فرمایا لو انہم قالوا سمعنا واطعنا واسمع وانظرنا لکان خیرا لہم واقوم، حالانکہ اگر وہ یہ کہتے کہ سمعنا واطعنا واسمع وانظرنا تو یہ ان کے لیے بہتر اور نہایت مناسب تھا۔ اگر یہ لوگ مشکوک دو معنی دینے والے الفاظ کے بجائے یہ کلمات کہتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا۔ سمعنا وعصینا کے بجائے سمعنا واطعنا کہتے، جس کے معنی ہیں ہم نے سن لیا اور مان لیا، اور اسمع غیر مسمعین کے بجائے صرف اسمع کہتے، آپ سنیے، اور راعینا کے بجائے انظرنا کہتے، آپ ہمیں دیکھیے۔ یہ بات ان کے لیے بہتر ہوتی اور نافع ہوتی، اس لیے کہ یہ جو کلمات ہیں یہ شرارت کی معنی اور مفہوم سے بالکل پاک ہیں۔ اس اہل علم نے
یہ مسئلہ بھی مستنبط کیا ہے۔ دوسری قومیں اگر ایسے الفاظ استعمال کریں جن کے معنی اگرچہ درست بھی ہوں، لیکن اگر وہ کلمات کسی غیر اسلامی فکر کی ترجمانی کے لیے بھی ہوں، اگر وہ کلمات کسی غیر اسلامی فکر کی ترجمانی بھی کرتے ہوں، تو ایسے الفاظ کے استعمال سے مسلمانوں کو بچنا اور گریز کرنا چاہیے۔ پھر فرمایا وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ، لیکن اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت کی ہے، اپنی رحمت خاصہ سے انہیں دور پھینک دیا ہے۔ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا خَلِيلًا، اس لیے تھوڑے سے لوگوں کے سوا وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تھوڑے سے وہی تھے جو آگے چل کر مسلمان ہو گئے، جیسے عبداللہ بن سلام وغیرہ، باقی سب کا خاتمہ علم الہی کے مطابق کفر پر ہوا۔ تو آج کے لیے بس یہی 3 آیتیں کافی ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔